قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم ندرس الدرس السابع۔ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کیا کریں گے کہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے جو عربی زبان کے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اپنے بولنے میں، اپنی گفتگو میں لائیں۔ تو میں نے جو جملہ بولا ہے اس میں بڑے آرام آرام سے بولا ہے تاکہ آپ اس سے آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو میں نے پہلا لفظ بولا ہے الیوم۔ الیوم کے معنی آج، ندرسو، درس یدرسو ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ہے، درس ماضی، یدرسو مضارع پڑھنا کے معنی میں، تو ندرسو ہم پڑھتے ہیں یا ہم پڑھیں گے۔ الیوم ندرسو آج ہم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اب ندرسو فعل اور فاعل ہے، اس کا آگے مفعول آنا چاہیے، وہ ہے الدرسہ۔ الدرسہ سبق، اور کون سا سبق؟ آگے اس درس کی صفت آ رہی ہے السابعہ۔ تو الیوم ندرسو الدرس السابع، آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ فندعو، دعا یدعو پکارنا، دعا کرنا، فندعو ربنا، پس ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ ربنا، اے ہمارے رب، یسر لنا ھذا الدرس، کہ ہمارے رب ہمارے لیے اس سبق کو آسان کر دے، ولا تعسرہ، اور تو اس کو مشکل نہ فرما، وتممہ بالخیر، اور اس کو خیریت کے ساتھ مکمل فرما۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الدرس السابع، 7واں سبق۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ ومن تلک، اور وہ کون ہے؟ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ تو ان 4 جملوں میں آپ کے سامنے جو بات آئی ہے وہ آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ اسماء اشارہ قریب اور دور کے مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ان 4 جملوں میں۔ اسماء اشارہ آپ جانتے ہیں کہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں اور دور کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ مذکر قریب کے لیے ھذا، اور مؤنث قریب کے لیے ھذہ۔ مذکر بعید کے لیے ذالکا، اور مؤنث بعید کے لیے تلکا۔ تو چونکہ آمنہ اور فاطمہ مؤنث ہیں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریب کا اشارہ ھذہ استعمال کیا گیا مبتدا کی جگہ پر۔ ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ پھر مزید بتایا جا رہا ہے کہ ھذہ طبیبۃ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ وتلک ممرضۃ، وتلک ممرضۃ، ممرضۃ یہ ایک نیا کلمہ آپ کے سامنے آیا ہے سبق میں، اس کے معنی ہے نرس، اور وہ نرس ہے۔ اور یہ آپ کے 2 جملہ اسمیہ ہیں، ھذہ طبیبۃ، ھذہ مبتدا اور طبیبۃ خبر۔ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، مبتدا خبر حالت رفع میں، ھذہ ھذہ ھذہ، چونکہ مبنی اسم ہے اور مبنی اسم کی تینوں اعرابی حالتیں ایک ہی شکل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہیں، تو بار بار یہ باتیں دہرائی جائیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ پکی ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ھذہ من الہند،
یہ انڈیا سے ہے، وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِ اور وہ جاپان سے ہے، هَذِهِ طَوِيلَةٌ یہ لمبی ہے، وَتِلْكَ قَصِيرَةٌ اور وہ چھوٹی ہے، یعنی طویل کے مقابلے میں قصیر کا لفظ عربی زبان میں چھوٹا قد ہونے کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد مذکر بھی آپ کو یاد کروائے جا رہے ہیں کہ من ھذا حامد و من ذالک علی، تو یہ حامد ہے اور وہ علی ہے۔ پھر ایک سوال کیا گیا اتلک دجاجۃ، اتلک دجاجۃ کیا یہ دجاجہ کسے کہتے ہیں جی؟ مرغی کو، اور تصویر کس کی بنی ہوئی ہے؟ بطخ کی۔ سوال کیا جا رہا ہے اتلک دجاجۃ کیا یہ مرغی ہے؟ جواب تلکا کیا وہ مرغی ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے لا نہیں، تلکا بطۃ وہ بطخ ہے۔ ما تلکا وہ کیا ہے؟ تلکا بیضۃ وہ انڈا ہے، وہ انڈا، ٹھیک ہے، تو بیضۃ انڈا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ کے سامنے کچھ جملے آ رہے ہیں۔ ھذہ مبتدا ہو گیا سیارۃ المدرس، سیارۃ مضاف، المدرس مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر بن گئے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ھذہ سیارۃ المدرس یہ استاد کی گاڑی ہے، وتلک سیارۃ المدیر اور وہ پرنسپل کی، ڈائریکٹر کی گاڑی ہے۔ الساعۃ عباس ھذہ، الساعۃ عباس ھذہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا نہیں، ھذہ ساعۃ حامد نہیں، یہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلک ساعۃ عباس وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیکن وہ مرغ ہے، وتلک دجاجۃ اور وہ مرغی ہے۔ تو دیک مرغ اور دجاجہ مرغی۔ تو چھوٹا سا سبق تھا، الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کی تمارین جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، مشقیں جو ہیں۔ پہلی مشق ہمارے سامنے آ رہی ہے جی، اقرا وکتب پڑھ اور لکھ۔ جی بسم اللہ کریں جی، حافظ صاحب پہلا جملہ پڑھیں۔ ھذہ مدرسۃ ماشاءاللہ، وتلک جامعۃ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے یا میرا خیال ہے کر دیں ویسے، تاکہ یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے۔ ماشاءاللہ جی جی ذالک حمار وتلک بقرۃ، جی یہ گدھا ہے، وہ گدھا ہے، نہیں دونوں طرف ذالک اور تلکا کے اشارے نا، دور کے اشارے لگے ہوئے، تو ذالک حمار وہ گدھا ہے، وتلک بقرۃ اور وہ گائے ہے۔ جی ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دور کا اشارہ عربی زبان میں تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر آپ نے گدھے کو تعظیم کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جی یہ گدھا ہے، لیکن بہرحال نہیں، گدھا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا، ہر کوئی گدھا نہیں ہوتا۔ ذالک مسجد کیا وہ مسجد ہے؟ لا، تلک مدرسۃ نہیں، وہ اسکول ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ھذا جمل وتلک ناقۃ، ناقۃ یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے۔ جی ھذہ مدرسۃ، یعنی حجب ہوئی ہیں، لیکن آگے جو آ رہا ہے نا وہ تلک طالبۃ، تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ مدرسہ ہے اور وہ طالبہ ہے۔
ٹھیک ہے. اور طالبہ کا تعلق اسکول سے بھی ہو سکتا ہے تو مدرسہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اسے حاضی مدرسۃن و تلکا طالبۃن، حاضہ کلبن یہ کتا ہے، و ذالکا کتن اور وہ بلا ہے. ذالکا آیا دیکھیں تو کیا ہوگا، ذالکا مذکر کا اشارہ ہے نا، تو بلے کے لیے آئے گا، ظاہر ہے بلی کے لیے نہیں آئے گا، ظاہر بات ہے. دیکھ رہے اشارہ اب وہ کیا وہ بتا دیں گے آپ کو آگے، لیکن بہرحال آپ نوٹ کریں نا کہ ذالکا کا اشارہ مذکر کا اشارہ ہے، تو پھر بلی تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ بلی ہے، وہ بلا ہے، کتن بلا. جی محی الدین صاحب، ھذا بیت المؤذن وتلک حدیقۃ التاجر. جی یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا باغ ہے. مؤذن، اذن یؤذن سے مؤذن اذان دینے والا، مؤذن. ہم عام طور پہ مؤذن کہہ دیتے ہیں، تو اصلاح ساتھ ساتھ اردو میں بھی ان الفاظ کی ہوتے رہنی چاہیے. مؤذن اذان دینے والا. جی باغ، حدیقہ باغ، وتلک حدیقۃ التاجر اور وہ تاجر کا باغ ہے. جی اگلی ایکسرسائز ہماری ہے اشر الی الکلمات الآتیۃ باسم اشارۃ للبعید، اور بریکٹ میں دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ذالکا اور تلکا. تو سب سے پہلے اس عبارت میں جو ہمارے سامنے لفظ آیا ہے اشر، اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اشر کس سے بنا ہے. ظاہر بات ہے ابھی ایک فعل امر ہے، اور فعل امر کی آپ اتنی پریکٹس کر چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے فعل امر بنانا مشکل نہیں ہوگا. تو فعل امر اشر کیسے بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. بول مادہ ہے میرے پاس جی شین واو اور را، شین واو را. ہاں جی صحیح غیر صحیح، پہلی بات یہ باتیں بار بار دہرائی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. غیر صحیح، غیر صحیح کس اعتبار سے؟ حرف علت آ گیا، حرف علت آ گیا، غیر صحیح ہو گیا. اب حرف علت جب آ جاتا ہے تو غیر صحیح کی کون سی کیٹیگری بن جاتی ہے؟ اس میں پہلی تو دیکھیں مین چیز تو یہ ہے کہ جب حمزہ آتا ہے تو ہم اسے محموز کہتے ہیں، حرف کی تکرار ہوتی ہے تو ہم اسے مضاف کہتے ہیں، اور جب حرف علت آ جاتا ہے تو اسے ہم معطل کہتے ہیں. یہ تین اصل میں مین کیٹیگریز جو ہے نا، محموز، مضاعف اور معطل. ٹھیک ہے، معطل. اچھا ہم نے کیونکہ معطل لفظ ذرا مشکل تھا، آپ کے لیے بھی ذرا پریشان کن ثابت ہوا، تو ہم نے پھر حرف علت کے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پوزیشنز پر آنے کے اعتبار سے ان کے نام جو دوسرے استعمال ہوتے ہیں وہ یاد کر لیے تھے آسانی سے، کہ حرف علت اگر آپ کا نمبر 1 پوزیشن پر آئے گا تو اسے مثال کہیں گے، اور یہ معطل کے اعتبار سے اسے معطل الفا کہا جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اگر حرف علت نمبر 2 پوزیشن پر آئے گا تو اسے ہم اجوف کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے اسے معطل العین کہا جائے گا. اور اگر حرف علت آپ کا لام کلمہ کی جگہ پر یعنی نمبر 3 پوزیشن پر آ جائے تو ہم اسے ناقص کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے اسے معطل اللام کہا جائے گا. بہرحال یہ دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھ دیا کہ اگر آپ کہیں معطل دیکھیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ غیر صحیح تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ کوئی شاید نئی غیر صحیح فعل کی قسم آ گئی ہے. نہیں، یہ غیر صحیح فعل کی قسم وہی ہے جس میں حرف علت آ جاتا ہے، اسے معطل کہتے ہیں. بہرحال ہم پوزیشن کے اعتبار سے آپ کا حرف علت واو نمبر 2 پوزیشن پر آیا ہے، اس اعتبار سے کیا بن گیا جی؟ اجوف. اچھا اب اجوف میں فردر ڈیٹیلز، اگر واو ہے تو اجوف واوی، اور یا ہے تو اجوف یائی، تو یہ آپ کا اجوف واوی ہو گیا. اب اگلی بات، باب کون سا ہے؟ باب ہے جی افعال. شین واو را مادہ ہم نے باب افعال میں پٹ کرنا ہے. اب باب افعال میں پٹ کرنا ہے تو باب افعال کا ماضی اور مضارع آپ کو آنا چاہیے. باب افعال کا ماضی اور مضارع کیا ہے؟ افعل یفعل، افعل یفعل، افعل یفعل. لیجیے اب ہم فاعل لام کی جگہ پر مادہ فٹ کرتے ہیں.
میں جگہ خالی بنا لیتا ہوں, اس پیٹرن پہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ جی خالی جگہ میں نے فا ان لام کلمہ کے لیے چھوڑ دی ہے. اب میں مادہ یہاں پر پٹ کر رہا ہوں, شین واو را مادہ ہے میرا. تو یہ کیا بن گیا ماضی جی؟ اشورا. اور مضارع کیا بنے گا جی؟ یشورو. اشورا یشورو. اب اجوف ہے, اجوف میں قواعد لاگو ہوں گے. حرف علت پر حرکت ہے, پیچھے ساکن ہے, تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. واؤ نے اپنی حرکت دی کس کو جی؟ شین کو. کیا حرکت دی؟ زبر. اور جو حرکت دی اس کے دوست حرف میں تبدیل ہو گیا, اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا. زبر کا دوست حرف یا موافق حرف کیا ہے؟ الف. تو کیا بن گیا؟ اشارہ. اشارہ. اب یہاں پر دیکھیں حرف علت پر حرکت ہے, پیچھے ساکن ہے. حرف علت اپنی حرکت پیچھے دے گا. شین کو دی اس نے حرکت, کیا دی؟ زیر. اور زیر کا موافق حرف کیا ہے؟ یا. تو یہ یا میں چینج ہوا, کیا بن گیا؟ یشیر. اشارہ یشیرو. اشارہ یشیرو. اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیں جب بھی ہم کسی مادے کو کسی باب میں پھینکتے ہیں تو ہم اس سے ماضی بناتے ہیں, مضارع بناتے ہیں, اور اس کا مصدر بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مزید فی ابواب کا مصدر تو ہم لازمی بولتے ہیں, اس لیے کہ ان ابواب کا مصدر جو ہے وہ ان ابواب کے ناموں پر ہی مشتمل ہوتا ہے, یعنی وہی پیٹرن ہوتا ہے. تو جیسے انفقا ینفقو انفاق, انفاق اور مصدر کو چونکہ حالت نصب میں بولا جاتا ہے تو انفقا ینفقو انفاقن. جی عرفان, اسلم یسلم اسلامن. جی شبیر صاحب آپ بتائیں, اطعم یطعم اطعامن. اطعم یطعم اطعامن. جی گلزار صاحب, اخرج یخرج اخراجن. جی محی الدین صاحب, ادخل یدخل, اسی وزن پہ لائیں نا, ادخالن, تاکہ آپ کو مصدر کی پریکٹس بھی ہو جائے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اسی طرح بے شمار افعال باب افعال کے آپ جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ 4-5 میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو باب افعال کا مصدر ہے وہ افعال کے وزن پر ہی آتا ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ جو میں نے 4 افعال آپ کے سامنے رکھے ہیں, ایک رکھا ہے انفقا ینفقو, یعنی نون فا قاف مادہ. ذرا مادوں پر غور کریں, نون فا قاف صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ صحیح. سین لام میم جسے اسلمہ بنایا, صحیح. طا عین میم جس سے اطعمہ بنایا, صحیح. خا را جیم جس سے اخرجہ بنایا, صحیح. دال خا لام جس سے ادخلہ بنایا, صحیح. تو جو صحیح افعال تھے ان میں آپ نے دیکھا کہ جو مصدر ہے وہ افعال کے وزن پر آیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ غیر صحیح فعل ہے, غیر صحیح فعل. اب اس کو ہم ذرا اسی مادے کو ذرا لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر افعال کے وزن پر لائیں تو دیکھیں کیا بنے گا یہ, یعنی افعل یفعلو, افعالن ہے نا ہمارا مصدر, افعالن. لے جی اب خالی جگہ میں اس کے لیے بنا رہا ہوں, ذرا دیکھیے گا. اف آ اور یہ اس طرح خالی ٹائی بنے گی, یعنی فا عین اور لام کی جگہ میں نے چھوڑ دی. کلیئر ہو گیا؟ اس طرح بنا تھا نا, دیکھیں ان فا کن اخراجن اطعامن. اب یہاں پر اگر ہم یہ مادہ ڈالتے ہیں شین و را تو ذرا دیکھیے کیا بنے گا, اشوارن, یہ بنانا. اچھا اب چونکہ اجوف ہے, غیر صحیح فعل ہے, تو اس میں قواعد بھی لاگو ہوں گے. اب یہاں پر وہی قاعدہ اپلائی کریں, حرف علت پر حرکت پیچھے ساکن لاگو کریں, ذرا دیکھیں کیا بنتا ہے. شین پہ چلی گی زبر,
زبر آ گئی نا. اور پھر یہ حرف علت کس میں چینج ہو گیا؟ اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا. عشا، ایک الف یہ، اور اب دو الف ہو گئے، دو الف ہو گئے. اب اس میں سے ایک الف کو، آپ جو نوٹ کرنے والی بات ہے، اس میں سے ایک الف کو ہائڈ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. اس میں سے ایک الف کو نکال دیا جائے گا. نکال دیا، اور جب نکالا ہے تو پھر پتہ بھی چلے کہ نکالا ہے، کوئی اس کی علامت چھوڑی جائے گی، اور پھر علامت کے طور پہ گول تا کو لگا دیا جاتا ہے اینڈ پر. اور جب گول تا آتی ہے تو اینڈ پہ الف نہیں لگتا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے اشارتن. اشارہ یشیرو اشارتن، اشارہ یشیرو اشارتن، یعنی یہ جو تا ہے، اب یہ اس الف جو آپ نے ڈراپ کیا نا اس کے عوض میں لگی ہے آ کر. حالانکہ اس میں کوئی اس تا کا کہیں بھی آپ کو ذکر نہیں ملے گا. اب آپ کے سامنے ایک رزلٹ آ گیا اس حوالے سے. صحیح صاحب، رزلٹ کیا ہے کہ جب بھی آپ نے اجوف سے، جب بھی فعل اجوف سے آپ نے مصدر بنانا ہے تو اسے گول تا کے ساتھ بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک رزلٹ آ گیا. اب میں آپ کو کچھ مادے دیتا ہوں اجوف کے، آپ بنائیں گے باب افعال میں. اضافہ یضیفو اضافتن، اضافہ یضیفو اضافتن، اضافت کرنا. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی یہ ایک پکا فارمولہ اب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جب بھی آپ کے سامنے اجوف آئے گا، اس کا مصدر آپ نے باب افعال میں بنانا ہے تو گول تا کے ساتھ بنانا ہے. مزید آئیں گے نا تو میں اس وقت نشاندہی کر دوں گا. اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے ہم ذرا فعل امر بنا لیں، کیونکہ اس میں بھی ٹائم لگنا ہے، پھر ہم نے ایکسرسائز بھی مکمل کرنی ہے. تو بہرحال یہ آپ کو میں نے ایک اصول بتا دیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بار بار کریں گے تو یاد ہو جائے گا. لیجیے اب ہم فعل امر بنانے لگے ہیں اشارہ یشیرو اشارتن سے. فعل امر کس سے بنتا ہے جی؟ ماضی سے یا مضارع سے؟ مضارع سے. تو یشیرو سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی فعل امر باب افعال سے بنانا ہے، جب بھی فعل امر باب افعال سے بنانا ہے تو وہ جو زائد حمزہ ہے اس کو شو کر کے بنانا ہے، اس کو شو کر کے بنانا ہے. اور وہ کہاں آتا ہے؟ علامت مضارع کے بعد آتا ہے. یعنی اشارہ یو اشیرو، اصل بنتا تھا اشارہ یو اشیرو، لیکن آپ دیکھیں یو اشیرو جب آپ کہتے ہیں تو فلو ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس حمزہ کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے مضارع سے. لیکن فعل امر بناتے وقت اس حمزہ کو واپس لانا ہے. تو ہم اب فعل امر بنانے لگے ہیں. پہلا سیکھا جو ہے تو اشیرو، تو اشیرو. لیں جی سٹیپس اپلائی کریں جی. پہلا سٹیپ، مضارع کو اخف کریں. مضارع اخف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، ساکن ہو گیا. تو اشیر، یا بھی ساکن را بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے، دو ساکن اکٹھے نہیں رہ سکتے. دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ایک ساکن کو نکالنا پڑتا ہے. زور کس پہ چلتا ہے؟ کمزور پر. کمزور کون ہے؟ یا کو نکال دیں. نکال دیا، ٹھیک ہو گیا. اس کو ذرا لمبا کر کے ملا دیں ساتھ. علامت مضارع ہٹائیں. دوسرا سٹیپ، پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے. فعل امر بن گیا اشر. اشر کے کیا معنی ہوئے؟ تو اشارہ کر. اشر فعل پلس فاعل، تو اشارہ کر. اب آگے کیا لکھا ہے جی؟ اشر الا، اشارہ ظاہر بات ہے کس چیز کی طرف کیا جائے گا تو الا کے ساتھ آئے گا. اشر الا، تو اشارہ کر کی طرف. کس کی طرف؟ الکلماتی، الکلماتی، کلمات کی طرف. اور کلمات کی آگے صفت آ رہی ہے الآتیاتی، آنے والے کلمات کی طرف.
اشر الل کلمات الآتیاتی، آنے والے کلمات کی طرف اشارہ کر. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بسمی. اب دیکھیں وہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ اللہ کے ساتھ آئے گا تو وہ الف کی صورت میں بھی نہیں لکھا جائے گا، وہ با پھر لمبا کر کے آپ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ میں، باقی ہر جگہ پہ آپ کو الف نظر آئے گا. تو بسمی آگے کیا ہے؟ بسمی اشارتن. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کے ذریعے سے، ایک اس میں اشارہ کے ذریعے سے، اور وہ اس میں اشارہ کون سا ہونا چاہیے؟ لل بعید، دور کا. اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دور کے اشارے کون سے ہیں آپ کو پتا ہے؟ مذکر مؤنث کے، ذالک اور تلک. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی نہ تو مثنیٰ کو چھیڑا ہے ان پچھلے لیکچرز میں، نہ ابھی اس ایکسرسائز میں آیا ہے، نہ اس لیسن میں آیا، اور نہ جمع کی بات ہوئی. تو اشارے دو ہی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ذالکا اور تلکا، ایک مذکر کا اشارہ اور ایک مؤنث کا اشارہ. تو لیں جی اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم ایکسرسائز کو اب اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی پہلا جملہ ہے، جی کریں جی بسم اللہ. حافظ صاحب خالی جگہ آپ کے لیے اشارہ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، دور کا اشارہ کرنا ہے، اور آپ نے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھے کہ وہ مذکر ہے تو مذکر کا اشارہ، مؤنث ہے تو مؤنث کا اشارہ. سمپل سی بات ہے. جی تلکا امن، ماشاءاللہ وہ ماں ہے. جی نمبر 2 ذالکا ابن، ماشاءاللہ. جی جی ذالکا قلمن، ذالکا قلمن. جی تلکا ملعقۃن، تلکا ملعقۃن. ملعقۃن کیا ہوتی ہے حبیب صاحب؟ چمچ، چمچی یا چمچ. اس میں چمچی یا چمچ سے مذکر مؤنث نہیں بنے گا، ملعقۃن گول تا کی وجہ سے مؤنث بنے گا. جی تلکا عینن، تلکا عینن. جی حبیب صاحب ذالکا حجرن، ذالکا حجرن. پورا بولیں، آخری حرف کی حرکات کو بولیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اس پہ. جی ذالکا قمیصن، ذالکا قمیصن. جی گزار صاحب ذالکا قدرن. غلط، کیونکہ پچھلے لیسن میں انہوں نے قدرن آپ کو بتایا تھا کہ قدرن ہانڈی یعنی کوکنگ پاٹ، یہ ایک مؤنث اسم ہے، مؤنث سمائی. تلکا قدرن، تلکا قدرن. جی شبیر صاحب تلکا نافذۃن، ماشاءاللہ. جی تلکا بقرۃن. جی امیس حاضر تو لگانا ہی نہیں میرے بھائی، کیا ذالکا لگانا ہے یا تلکا؟ ہاں جی ذالکا مکتبن، ذالکا مکتبن. جی تلکا ناقۃن، تلکا ناقۃن. جی صحیح صاحب ذالکا مہندسن، ذالکا مہندسن. جی ذالکا مؤذنن، ذالکا مؤذنن. جی تلکا ممرضۃن. جی نیکسٹ ذالکا سریرن، ماشاءاللہ. جی تلکا حدیقۃن. جی تلکا طالبۃن. جی ذالکا جملن. جی حبیب صاحب تلکا بطۃن، بطۃن. ذرا سبق پڑھتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب کے سبق پڑھتے ہوئے آپ کو پوری توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ ایک دفعہ ہی وہ حرکات آپ کو دیں گے، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کی حرکات نوٹ ہوں گی. پھر اس کے بعد الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. الممرضۃ نرس، الحدیقۃ باغ، البتۃ بطخ، المؤذن اذان دینے والا، الناقۃ اونٹنی، البیضۃ انڈا. اس کے بعد ایک نیچے چھوٹا سا آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں، اسماء الاشارتی للقریبی، قریب کے لیے اسماء اشارہ. ھذا محمد، ھذہ آمنۃ. تو ھذا اور ھذہ یہ قریب کے لیے اسماء اشارہ ہیں، اور اسماء الاشارتی للبعیدی دور کے لیے جو اسماء اشارہ ہیں وہ ذالکا حامد اور تلکا زینب. دو جملوں میں ذالکا اور تلکا کے اسماء اشارہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. لیکن جی الحمدللہ ہمارا 7واں سبق مکمل ہو گیا. 8واں سبق انشاءاللہ تعالی
ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو بالکل فریش ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا